बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन के हुकूक और हुदूद के साथ मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर मुदस्सिर इसहाक। आज जिस अहम पॉइंट के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है जी ख़वातीन की आदी गवाही। अच्छा, मौजूदा दौर में ख़वातीन की आदी गवाही की जो टर्मिनोलॉजी है इसको इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है कि इससे दो पॉइंट्स को फोकस करने की कोशिश की जा रही है हमारे मॉडर्न हमारी सोसाइटी में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि शायद ख़वातीन की आदी गवाही से मुराद ये है जी कि खुदा न खास्ता कि ये एक परमानेंट प्रिंसिपल है जी, ये एक रेगुलर प्रिंसिपल है जी, ये एक कॉमन उसूल है जी इस्लाम का कि ख़वातीन की गवाही तो बस जी है ही आदी। और दूसरा, इससे ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि जी ख़वातीन की आदी गवाही से मुराद दरअसल ये है कि खुदा न खास्ता ख़वातीन के तो जी राइट्स हाफ हैं, और इसको इतना प्रोपोगेट किया जाता है और इसको इस तरीके से पेश किया जाता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन के, वो ये फील करते हैं कि शायद बात जो हमें बताई जा रही है, शायद जो बात हमें कही जा रही है, शायद ये रियलिटी हो। देखिए, कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने कोई 5 से 6 मुकामात पर गवाही के बारे में इरशाद फरमाया है जी, ठीक है। और उनमें एक जगह ऐसी है कुरान पाक की सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा कुरान हकीम की सबसे बड़ी सूरह मुबारका है, और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 282 282 जो कि कुरान हकीम की सूरतुल बकरा, चूंकि जैसे मैंने बताया कि ये सबसे बड़ी सूरह है और सबसे बड़ी सूरह की ये सबसे लंबी आयत मुबारका भी है, उसमें अल्लाह ताला ने गवाही के बारे में वाज़ेह अल्फाज ये इरशाद फरमाए हैं जी कि जब तुम आपस में कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट करो तो जनाब वहां पर आपने 2 मर्द गवाह जो है ना वो करने हैं। बेटर ये है कि आप 2 मर्द गवाह सिलेक्ट करें। अच्छा, फर्ज कर लीजिए कि कहा गया ये है कि अगर 2 गवाह फर्ज करें कि आपको अवेलेबल नहीं हो रहे तो फिर 1 मर्द और 2 खवातीन। अब यहां से कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है, इसको हम क्लियर करना चाह रहे हैं। देखिए, इस आयत मुबारका में फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, माशी लेन देन की बात हो रही है। इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है जी। और जो हमने जो रिसर्च की है, जो मैंने जो स्टडी की है, हो सकता है आप भी रिसर्च कीजिए, आप भी स्टडी कीजिए, हम रिव्यू कर सकते हैं अपने रिजल्ट के साथ। देखिए, यहां पर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है और कुरान हकीम ने ख़वातीन के लिए एक खास उनके लिए फाइनेंशियल सेटअप दिया है, और वो फाइनेंशियल सेटअप ये है, वो माशी निज़ाम ये है कि ख़वातीन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली ही नहीं गई सिरे से। एक औरत सिरे से रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं जनाब रिस्क के मामलात में, पैसे के मामलात में। चूंकि जब वो अनमैरिड होती है तो उसकी तमाम जो माशी ज़रूरियात हैं, जितनी भी उसकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं, वो उसके पेरेंट्स पूरी करते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू दीन। और जब उसकी मैरिज हो जाती है, आफ्टर मैरिज उसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उसके हस्बैंड के ऊपर आ जाती हैं और फिर वो उसके बेटों के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। तो जब एक औरत के ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्लाम ने डाली ही नहीं है, तो जब एक औरत के ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्लाम ने डाली ही नहीं है, तो फिर इसमें रीजन ये है जनाब कि चूंकि औरत का वो एक्सपीरियंस नहीं हो सकता जो एक मर्द का होता है, तो इस वजह से ये कहा गया है जी कि आप कोशिश ये करें कि 2 मर्द, अगर मर्द नहीं है तो फिर आप 1 मर्द और 2 खवातीन का उसमें होना जरूरी है। अच्छा, अब ये नुक्ता यहां से हम क्लियर कर सकते हैं। देखिए
کہ اگر بات یہ ہوتی جی کہ فار ایور کہ جی ایک مرد جو ہے اس کی گواہی جو دو خواتین یا دو خواتین ایک مرد کے ایکول ہیں، فرض کر لیجئے اگر یہ کوئی ایسی بات ہوتی تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ایک مرد کی بجائے جب ہم نے دو خواتین کو کر لیا تو پھر دوسرا مرد بھی اگر ہم سائڈ پہ کر دیں اور پھر چار خواتین، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جی کہ چونکہ یہ فائنینشل کانٹریکٹ ہے اور فائنینشل رسپانسبلٹی اسلام نے خواتین پہ سرے سے ڈالی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا مرد کا ہونا اس میں ضروری ہے۔ اچھا دوسرا دیکھیے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 106 سے 108 نمبر آیت نمبر 106 تا 108۔ اچھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جی کہ جب آپ وصیت کریں وراثت کے لیے، میراث کے لیے جب آپ وصیت کریں، ٹھیک ہے جی، تو وہاں پر دو گواہوں کا ذکر ہے، اور اس میں بالکل بھی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ گواہ جناب وہ مرد ہوں یا عورتیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں عورتیں بھی گواہ کے طور پہ آ سکتی ہیں۔ اور دوسرا سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی طلاق کا کوئی ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو آپ اس میں کوئی دو اچھے گواہ سلیکٹ کریں، اور اس میں بھی یہ کوئی کنڈیشن نہیں لگائی گئی جی کہ وہ گواہ جو مرد ہوں گے یا عورتیں ہوں گی۔ اور اگلی جو اگزامپل وہ سورہ نور آیت نمبر 6 تا 10، اس میں قذف کو بیان کیا گیا ہے کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کے اوپر زنا کی خدا نخواستہ جناب تہمت لگا دیتا ہے اور گواہ بھی نہیں ہے، تو مرد جو ہے وہ 4 دفعہ قسم کھائے گا، اور 5ویں دفعہ یہ جی کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ اچھا اب پوائنٹ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے ڈیفنس کے طور پہ وہ عورت، وہ خاتون، وہ 4 دفعہ قسم کھائے گی، ٹھیک ہے جی، اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گی جی کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو دیکھیے یہ واضح یہاں پر یہ کر دیا گیا ہے جی کہ جس طرح ایک مرد کی گواہی کو قبول کیا جا سکتا ہے، سملرلی ویسے ہی ایک عورت کی گواہی کو بھی ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ ایسے ایکسیپشنل کیسز ہیں، کچھ ایسے مخصوص حالات ہیں جی کہ جیسے دیکھیے مرڈر، اب دیکھیں قتل کا اگر معاملہ پیش آ جاتا ہے تو وہاں پر چونکہ جتنا ایک مرد جو ہے جی وہ مضبوط ہو سکتا ہے جی، جتنا وہ حالات کی کنڈیشن کو، حالات کی جو سختی کو برداشت کر سکتا ہے، وہ ایک عورت نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے وہاں پر یہ کہا گیا جی کہ ایک مرد اور اس کے ساتھ جو ہے دو عورتیں یا دو وہاں پر جو ہے نا وہ مردوں کی بات ہے۔ اور اسی طرح سے فورنیکیشن، زنا کی صورت دیکھیے ہماری عدالتوں میں خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے جی کہ جب کبھی اگر زنا کے اوپر آپ کبھی جرا دیکھ لیں تو جناب جس طرح سے وہاں پر اخلاقیات کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، تو ہم نہیں سمجھتے کہ جناب اس کو کوئی ایک عورت جو ہے وہ فیس کر سکتی ہے۔ تو یہ ریزن ہے کہ عورت کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے جی، اس کو سیو کرنے کے لیے یہ کہا گیا جی کہ وہاں پر جو اگر آپ خواتین کی گواہی اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو پھر وہ 2 خواتین کی گواہی وہاں پر جو ہے نا وہ رکھی جائے گی۔ اچھا جی، اس طرح سے ہمارے یعنی کہ اس طرح سے بعض ایسی یعنی کہ اگر ہم اینڈ پہ اگر ہم کنکلوژن کی طرف جائیں تو ویورز ہمارا جو کنکلوژن ہے، ہمارا کنکلوژن یہ ہے جی کہ خواتین کی آدھی گواہی کا کنسپٹ بالکل نہیں ہے جی اسلام کے اندر، ٹھیک ہے، بلکہ یہ حالات و واقعات کے اوپر، ٹھیک ہے، اور سرکمسٹینسز کے اوپر یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بہت ساری ایسے معاملات ہیں کہ جہاں پر مردوں کی گواہی کو امپورٹنس دی جاتی ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں پر خواتین کی جو گواہی ہے جی اس کو امپورٹنس دی جاتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے
اسلام کا امپورٹنٹ دین کا امپورٹنٹ جو ایک جو پارٹ ہے وہ حدیث مبارکہ، اور جناب ہماری 2210 احادیث، صحیح احادیث جو بخاری و مسلم کا حصہ ہے، وہ ایک ایک خاتون محترمہ نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روایت کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سرکار سے ڈائریکٹ راویہ جو ہے وہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی چیز اور اس سے بڑا کوئی ثبوت خواتین کی گواہی کے سلسلے میں اور خواتین کے حقوق کے سلسلے میں میرے خیال میں ہمارے پاس کوئی اور شاید نہیں ہو سکتا۔ ہم امید کرتے ہیں جی آپ لوگوں کو ہمارا یہ لیکچر، ہماری یہ ریسرچ ضرور پسند آئے گی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اور آخر میں ہم اس کا آج کے لیکچر کے کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے سامنے ریسرچ کے بعد یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہے جی کہ اسلام میں خواتین کی گواہی کا جو اصول ہے وہ کوئی پرماننٹ نہیں ہے، بلکہ دیکھیے وہ حالات و واقعات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کی ایگزامپلز بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ جن میں مردوں کی گواہی کو امپورٹنس دی جاتی ہے۔ اچھا سملرلی بہت سارے معاملات ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر جن میٹرز میں خواتین کی گواہی کو امپورٹنس دی جاتی ہے، اور ایسے ہی بہت سارے معاملات ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر مردوں اور عورتوں کو ایکول حیثیت کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کو برابری کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے کہ چاہے خواتین کی گواہی ہو اور چاہے مردوں کی گواہی ہو۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ پروفیسر مدثر اسحاق کو اجازت دیجیے، اور ہمارے اس چینل ڈی ہنگامہ کو ضرور سبسکرائب کریے اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے بھی آگاہ کیجیے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔